بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جب آپ کی اولاد میں بڑھوتری ہونے لگی، لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا، تو گروہ اور قبیلے وجود میں آ گئے۔ اب وسائل کی تلاش میں قبیلے ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرنے لگے۔ اب ایک قبیلہ کسی ایسی جگہ پہ آباد ہوتا ہے جہاں پہ شاید پہلے اتنے وسائل نہ ہوں، مگر وقت کے ساتھ ساتھ بارشیں ہوئیں یا کوئی دریا وہاں سے نکل آیا، وہ زمین زرخیز ہو گئی کہ اس علاقے میں وسائل کی بہتات ہو گئی۔ تو ہوا کیا؟ دوسرے قبیلے والے جن کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے، وہ للچائی نظروں سے اس قبیلے کو دیکھنے لگے کہ کس طرح حملہ کر کے اس قبیلے سے یہ وسائل چھین لیے جائیں، یا شیطان جو ازلی دشمن انسان کے ساتھ زمین پر بھیجا گیا ہے، اس نے بھی لوگوں کو اس طرح اکسایا کہ آپس میں تفرقہ پیدا ہو، زمین پر فساد پیدا ہو۔ اس سے کیا ہوا؟ قبیلے اپنی وسائل کو بڑھانے کے لیے دوسرے قبیلے کے لوگوں کے اوپر حملہ آور ہونے لگے۔ تو لوگوں میں ایک احساس پیدا ہوا کہ کیوں نہ ہم اپنے اندر ایسے ان لوگوں کو منتخب کر لیں جو ہمارے قبیلے میں طاقت کے لحاظ سے بھی زیادہ مضبوط ہوں اور ذہنی استعداد بھی ان کی زیادہ ہو۔ تو کیوں نہ ہم ان کو منتخب کریں اپنے قبیلے کے سردار کے طور پر، لیڈر کے طور پر، تاکہ وہ ہمیں دوسرے حملہ آوروں سے بچا لے اور ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے قبیلے کے اندر جو ہمارے اجتماعی معاملات ہیں، اگر اس میں کوئی بگاڑ پیدا ہو تو اس کا بھی ہمیں حل کر کے دے، اور اس طرح ہمارے قبیلے کا اجتماعی نظام بھی چلنا شروع ہو جائے۔ اب وقت کے ساتھ ساتھ پتہ چلا کہ طاقت کا حصول بہت ضروری ہے اگر آپ نے قبیلے کا سردار بننا ہے، یا آپ نے دوسرے قبیلوں کو اپنے اندر ضم کرنا ہے۔ اب وقت کے ساتھ جب سلطنت بڑھتی گئی یا قبیلے تعداد میں اتنے زیادہ ہو گئے کہ ایک سلطنت کی شکل اختیار کر گئے، یا پھر ایک قبیلہ اتنا طاقتور ہوا کہ اس نے بہت سارے دوسرے قبیلوں کو اپنے اندر شامل کر لیا، تو وہی سوچ پیدا ہو گئی کہ اصل چیز تو طاقت ہے۔ اب طاقت کے ساتھ کیونکہ انہوں نے اپنی اس سلطنت کو بڑھایا ہے یا قبیلے کو اتنی طاقت بخشی ہے، تو زمین پر انسانوں کے دو گروہ بن گئے، ایک عام عوام اور ایک اشرافیہ کا طبقہ۔ وہ اشرافیہ کا طبقہ جس نے طاقت کے بل بوتے پر اپنی سلطنت قائم کی ہے یا قبیلے کے اندر اپنی سرداری قائم کر رکھی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں انسان کی دو ضرورتوں کی۔ زمین پر ہر انسان کی ضرورتیں دو طرح کی ہیں۔ پہلی ضرورت ہے اسباب کا حصول، یعنی وہ وسائل جو زمین پر موجود ہیں۔ انسان کی پہلی ضرورت کا تعلق اسباب سے ہے۔ اب ہوا کیا ہے کہ ان سارے وسائل اور اسباب کے اوپر
تو اشرافیہ کا طبقہ قابض ہو گیا ہے طاقت کے بل بوتے پر۔ اب اشرافیہ میں جو اس طبقاتی دیوار کی وجہ سے جو نظریہ پیدا ہوا کہ ہم مالک ہیں ان وسائل کے، کیونکہ ہم نے طاقت کے بل بوتے پہ اس کو جیتا ہے، ہم مالک ہیں۔ اور دوسرا، عام عوام اور ہم برابر نہیں، ہم اعلیٰ ہیں اور یہ ادنا ہیں۔ جب یہ دو نظریات پیدا ہوئے تو اس سے جو نتیجہ نکلا کہ اب ہم اجتماعی معاملات کے لیے جو قوانین بنائیں گے اس میں اس فرق کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جائے گا۔ عام عوام کے لیے الگ قانون ہوگا اور اشرافیہ کے لیے ایک الگ قانون۔ پھر آپ اس اشرافیہ کے اوپر تنقید نہیں کر سکتے، اس اشرافیہ کا احتساب نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ احتساب ادنا تو نہیں کر سکتا اعلیٰ کا۔ اگر اشرافیہ کا احتساب کرنا ہے تو اشرافیہ سے بھی طاقتور طبقہ چاہیے۔ تو جب اشرافیہ کے پاس اتنی طاقت آ گئی اور اس طاقت نے پھر جو فساد پیدا کیا وہ یہی تھا۔ یہ پہلا بگاڑ تھا قوموں کے اندر جو انسان کی زمینی ضروریات کی وجہ سے پیدا ہوا۔ جبکہ اسلام کی کیا تعلیم ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ زمین پر انسانوں کے اندر طبقاتی حد تو ہے، یعنی سب انسان برابر تو نہیں ہیں اور ان کے درمیان وسائل بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ ایک قدرتی چیز ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات لیتخذ بعضہم بعضا سخریہ۔ ترجمہ ہے، دنیا کی زندگی میں ان کی گزر بسر کے ذرائع تو ہم نے ان کے درمیان تقسیم کیے ہیں، اور ان میں سے کچھ لوگوں کو کچھ دوسرے لوگوں پر ہم نے بدرجہ فوقیت دی ہے تاکہ یہ ایک دوسرے سے خدمت لیں۔ یعنی یہ طبقاتی حد تو اللہ نے پیدا کی ہے کہ لوگوں میں وسائل برابر نہیں ہو سکتے، کسی کے پاس وسائل زیادہ ہوں گے اور کسی کے پاس وسائل کم ہوں گے۔ یہ تقسیم اللہ نے کیوں رکھی ہے؟ اس لیے کہ یہ دنیا دار الجزا نہیں ہے، یہ دار الامتحان ہے۔ یہاں ہر پل اللہ تعالیٰ لوگوں کو آزماتا ہے۔ کسی کو بہت زیادہ وسائل دے دیے ہیں اور کسی کے پاس وسائل نہیں ہیں۔ جس کے پاس وسائل زیادہ ہیں اس کو اس کے حالات کے مطابق جانچا جاتا ہے، اس کی آزمائش کی جاتی ہے، اور جس کے پاس بالکل وسائل نہیں ہیں اس کی ان حالات کے مطابق آزمائش کی جاتی ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ پاک فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ لیکن اب جو وسائل لوگوں کے درمیان تقسیم کیے گئے ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مالک نہیں بنایا۔ یعنی جس کے پاس بہت سارے وسائل ہیں یا بہت زیادہ اختیارات ہیں تو وہ اس کے مالک نہیں ہیں، یہ امانت ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورۃ مریم میں، اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ۔ اور آخر کار ہم ہی زمین اور اس کی ساری چیزوں کے وارث ہوں گے
اور سب ہماری ہی طرف پلٹائے جائیں گے۔ یعنی انسان مالک نہیں ہے۔ اشرافیہ میں جو بگاڑ پیدا ہوا ہے وہ اس سوچ کے تحت پیدا ہوا کہ ہم مالک ہیں زمین کے اوپر۔ اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، یہ تمہارے پاس جتنے بھی اختیارات ہیں یا وسائل ہیں، اس کے تم کو تصرف کرنے کی، استعمال کرنے کی اجازت دی گئی ہے، اور اس میں لوگوں کے حقوق ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ پہلا بگاڑ تھا جو انسان کی اس پہلی ضرورت میں پیدا ہوا، اور جس سے ایک فساد معاشرے میں پیدا ہو گیا۔ تو پہلی اسٹیبلشمنٹ کا تعلق تھا انسان کی جسمانی ضروریات کے ساتھ، اور یہ اجتماعی معاملات میں جب پیدا ہوا تو کیونکہ وسائل سارے ان کے پاس ہیں، طاقت ان کے پاس ہے، تو پھر نظریہ بھی اس اشرافیہ کا ہی عام عوام کے اندر پھیلنا تھا، جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ انسان جو عام عوام تھی ان کے اندر بھی یہ تاثر پیدا ہو گیا کہ بھئی اگر ہم نے بھی اگر اچھی زندگی گزارنی ہے تو ہمیں بھی پھر طاقت جتنی ہمارے پاس ہے اتنے ہی حساب سے پھر وہ زمین پر وہ بھی اپنے اپنے جو ہے نا وہ سلسلے قائم کرنے لگے۔ اب اس کے بعد انسان کی دوسری ضرورت کیا ہے؟ وہ ہے جس کا تعلق اسباب سے نہیں بلکہ اس ذات سے ہے جو اسباب کو پیدا کرتا ہے، یعنی اس کا ڈائریکٹ تعلق اللہ تعالی سے ہے۔ یعنی میں نے کسی دوسرے علاقے پر حملہ کرنا ہے تو اب مجھے نہیں پتا کہ میں کامیاب ہو سکتا ہوں یا میں ہار سکتا ہوں، دونوں میں سے بھی کوئی چانس بھی ہو سکتا ہے۔ اگر میں کاروبار شروع کر رہا ہوں تو وہ کاروبار کامیاب بھی ہو سکتا ہے اور ناکام بھی ہو سکتا ہے، اس کی کوئی شخص آپ کو گارنٹی نہیں دے سکتا کہ تم کام کرو گے اور 100% تم جو ہے نا کامیاب ہو جاؤ گے۔ انسان بیمار ہوتا ہے تو کوئی شخص اس کی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ تمہیں 1 گھنٹے میں ٹھیک کر دیا جائے گا، تمہاری بیماری دور کر دی جائے گی، چاہے بادشاہ ہوں یا عام عوام ہو، سارے لوگ محتاج ہیں اس ذات کے، اس مسبب الاسباب کے جو اسباب کا پیدا کرنے والا ہے۔ اب ہوا کیا؟ سب سے پہلے تو ہم دیکھیں کہ اللہ کی زمین نیک لوگوں سے خالی نہیں رہی، ہمیشہ زمین پر اللہ کے نیک لوگ بھی رہے ہیں، اور انسانیت کا آغاز توحید کے اوپر ہوا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ انسان ایتھیسٹ تھا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ رب کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ایز اے مسلم ہمارا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا انسان جو زمین پر اتارا وہ نبی تھا۔ اس طرح انسانیت کا آغاز پوری طرح توحید کے اوپر ہوا۔ کان الناس امۃ واحدہ، پہلے سب لوگ امت واحد تھے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کی زمین نیک لوگوں سے خالی نہیں رہی۔ انبیاء کے جانے کے بعد جو ان کے وارث ہوئے، وہ لوگ جو انبیاء کے ان بتائے ہوئے اصولوں اور تعلیمات سے چمٹے رہے اور بالکل اسی طرح زندگی گزاری جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا، تو ایسے لوگوں کو اللہ پسند فرماتا ہے، اور ایسے لوگوں کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ جیسے کہ سورۃ شورى میں اللہ پاک فرماتا ہے وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ۔ وہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہے اور اپنے فضل سے ان کو اور زیادہ دیتا ہے، انکار کرنے والے تو ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ یعنی جب انسان محتاج ہے اس ذات پاک کا
یعنی اسباب کے پیدا کرنے والے کا، تو ظاہر ہے پھر اس سے مانگے گا، اس سے دعا کرے گا۔ تو دعا، ابھی صرف میں یہ بتا رہا ہوں کہ دعا قبولیت کا عقیدہ کیا ہے، ابھی میں اس کے اندر بگاڑ جو پیدا ہوا ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا، پھر اس بگاڑ سے جو اسٹیبلشمنٹ پیدا ہوتی ہے وہ بھی بتاؤں گا، جس نے ہزاروں سال تک لوگوں کو بے وقوف بنا کر رکھا اور آج بھی بہت حد تک بنایا ہوا ہے۔ اور انبیاء کا جہاد ان دو طبقات کے ساتھ کیسا تھا وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ یہاں یہ بات جان لی جائے کہ کسی کی توسل سے دعا مانگنا بالکل بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک شریعت کا ایک عقیدہ ہے، شریعت میں جائز کام ہے کہ کسی سے آپ دعا بھی کروا سکتے ہیں۔ سورۃ نساء میں اللہ پاک فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ اذن خداوندی کی بنا پر اس کی اطاعت کی جائے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اگر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوتا کہ جب یہ اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے تھے تو آپ کے پاس آ جاتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے، یعنی خود دعا کرتے اللہ سے، اور رسول بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرتے، تو یقیناً اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ اس کی تائید ایک حدیث سے بھی ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قحط کے زمانہ میں حضرت عباس بن مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بڑھا کر بارش کی دعا کراتے اور کہتے کہ اے اللہ، پہلے ہم اپنے نبی سے بارش کی دعا کراتے تھے اور تو ہمیں سیرابی عطا کرتا تھا، اور اب ہم اپنے نبی کے چچا کے ذریعے بارش کی دعا کراتے ہیں، اس لیے ہمیں سیرابی عطا فرما۔ یہ بخاری کی حدیث ہے 3710، یعنی خود بھی دعا کی اور حضرت عباس بن مطلب سے بھی دعا کروائی، تو یہ بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن آپ کو اس میں ان دونوں آیات اور حدیث میں پتہ چل گیا ہوگا کہ جس سے دعا کروائی جا رہی ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ مطلب اگر میں کسی سے دعا کرواتا ہوں تو وہ میرے پاس ہے، میں اس کو کہتا ہوں کہ آپ بھی اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ بھی میرے لیے دعا کریں یا ہمارے لیے دعا کر دیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ انسان دنیا میں موجود ہی نہیں ہے اور ہم اسے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہ مسائل حل کروا دو اللہ سے، ایسا نہیں ہے۔ دوسرا، دین کا بنیادی عقیدہ کیا ہے؟ بنیادی عقیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے کہ خود اللہ سے دعا کریں، کہ پہلے اللہ کی تعریف کرو، خوب حمد و ثنا کرو، پھر اس کے بعد مجھ پر اور میری آل پر درود بھیجو، یعنی ہمارے لیے دعا کرو، اس کے بعد پھر اپنے لیے جو چاہو اپنے رب سے مانگو۔ اصل میں زمین پر انسان کا اللہ سے رابطہ ہی دعا ہے، اس لیے اللہ فرماتا ہے سورۃ غافر میں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، ضرور وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ ایک اور جگہ پہ اللہ پاک فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور اے نبی، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا اور جواب دیتا ہوں، لہٰذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھے پر ایمان لائیں،
یہ بات انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پا لیں۔ اب یہ میں نے آپ کو اللہ سے انسان کے تعلق کا جو ایک صحیح نظریہ ہے وہ میں نے قرآن سے آپ کو بتا دیا ہے کہ زمین پر انسان کا تعلق جو ضروریات جن کا جو وسائل یا اسباب سے نہیں ہے، مسبب الاسباب سے ہے، وہ ڈائریکٹ اللہ سے ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ سے ہی انسان دعا مانگے گا۔ کسی کو درمیان میں کسی ایسے شخص کو جو زمین پر موجود ہی نہیں ہے، جو فوت ہو چکا ہے، جس کو ہزاروں سال بیت چکے ہیں، اس کا پتہ ہی نہیں ہے، اور اس سے اگر آپ دعا کروائیں گے تو اس قرآن سے باطل عقیدے کو ختم کرتا ہے۔ اب ہم بات کی طرف آتے ہیں جو ہم شروع کر رہے تھے۔ انسانوں میں یہ عقیدہ رہا ہے، جیسے بہت سارے انسان ہیں، میں بھی ہوں، اب سوائے انبیاء کے باقی لوگ تو گناہ گار ہیں۔ کون شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں بالکل نیک ہوں اور میں نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ تو لوگوں میں ہوتا ہے کہ جس طرح اللہ ایک پاک ذات ہے، تو وہ پاک لوگوں کو پسند کرتا ہے، وہ نیکوں کو پسند کرتا ہے، اور ہم تو ٹھہرے گناہ گار۔ جب ہم گناہ گار ہیں تو ظاہر ہے پھر اللہ کے نزدیک جو وہ لوگ ہوں گے جو اس کے اصولوں پر اور اس کی احکامات پر زندگی گزار رہے ہوں گے، اس لیے اللہ پھر مانتا بھی انہی کی ہے۔ جب ہماری اللہ کے دربار تک رسائی ہی نہیں ہو سکتی تو پھر ہماری دعائیں کیسے پہنچیں گی؟ اس لیے کیوں نہ ہم ان لوگوں کو ڈھونڈیں جو اللہ کے نزدیک ہوں، اب ان سے ہم ریکویسٹ کریں کہ آپ ہمارے لیے اللہ سے، یہ مسائل ہمارے ہیں، میں بیمار ہوں، اللہ سے دعا کروا کے کہ یہ میرے مسائل حل ہو جائیں، میں نے کاروبار شروع کرنا ہے، میرا ایک جو ہے نا وہ کوئی تجارت کا قافلہ آ رہا ہے، پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا بنتا ہے، رستے میں اس کو کوئی لوٹ نہ لے۔ آپ دعا کریں اللہ سے کہ ایسے وسائل پیدا ہو جائیں کہ میرا وہ قافلہ خیر و عافیت کے ساتھ گھر میں پہنچ جائے۔ تو اس کے لیے دعا کراتے ہیں۔ ہم تو گناہ گار بندے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم نیکوں سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے لیے جو ہے نا یہ دعا کریں اللہ سے، ٹھیک ہے۔ اب دعا کے بارے میں آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ اللہ پاک سے نے منع نہیں کیا کسی سے دعا کروانے کو، لیکن جب وہ بندہ آپ کے سامنے موجود ہی نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ اب ہوا کیا؟ جب وہ شخص وفات پا جاتا، اب ساتھ ساتھ شیطان بھی اپنے اپنے فتنے پیدا کر رہا ہے، لوگوں کو ورگلا رہا ہے۔ جب وہ نیک شخص اس دنیا سے چلا جاتا، رخصت ہو جاتا، اس کی موت واقع ہو جاتی، تو لوگوں میں پھر وہی گمراہی پیدا ہوتی کہ دیکھو وہ اللہ کا نیک بندہ جب زمین پہ تھا تو ہم اس سے دعائیں کرواتے تھے، اب تو وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا ہے، اب تو وہ اللہ کے اور نزدیک ہو گیا ہے، تو اب ہم اس سے کہیں گے تو ہمارے تو یہ مسائل جلدی حل کروا دے گا۔ اب دیکھیں وہ شخص دنیا میں موجود نہیں ہے، لیکن لوگوں کے اندر پیچھے یہ بگاڑ پیدا ہو چکا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے؟ میں نے اپنا گھر اچھا بنایا ہے، میں نے ایک محل بنایا ہے، میں اپنے گھر کے لیے بڑی تگ و دو کر رہا ہوں، تو وہ شخص جو فوت ہو گیا ہے، کیوں نہ میں اس کی قبر کو بھی بڑا خوبصورت بناؤں، میں اس قبر کے اوپر بھی ایک گھر بنا دوں، وہ کیوں کچا رہے؟ دوسرا، وہ شخص جس سے میں دعائیں کروا رہا ہوں وہ میرے سامنے تو موجود نہیں ہے، کیوں نہ میں اس کا ایک بت بنا لوں جس کے سامنے میں بیٹھ کر اپنی عرضیاں پیش کروں۔ اب یہاں پہ انٹری ہوتی ہے ایک مذہبی طبقے کی، وہ طبقہ جو لوگوں کو باور کراتا ہے کہ دیکھو یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ تمہارا اندر جو سوچ پیدا ہوئی ہے نا کہ تم رب سے تک ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے، یہ بالکل صحیح سوچ ہے، تمہیں ہمارے ہی تھرو، یعنی یہ جو نیک شخص جو تھا، یعنی مذہبی طبقے میں وہ جو اس کے پیروکار ہو سکتے ہیں، اس نیک انسان کے جن کے اندر خود بگاڑ پیدا ہو چکا ہے نفس انسانی خواہشات کی وجہ سے، جب انہوں نے دیکھا ہے کہ لوگ کتنے تعظیماً
ان کے سامنے جھکتے تھے اور اپنے اپنے نذرانے پیش کرتے تھے، تو اب نذرانے تو بند نہیں ہونے چاہیے نا. تو ظاہر ہے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ شیطان جو ازلی دشمن ہے وہ بھی انسانوں کو گمراہ کرنے کے کوئی موقع جانے نہیں دے پا رہا. تو لوگوں کو باور کرایا گیا کہ آپ کو اگر کچھ حاصل کرنا ہے تو پھر اسی نیک انسان کے تھرو ہی ممکن ہوگا. ٹھیک ہے، یا پھر ہم بھی تو اس نیک انسان کی تربیت سے فیض یافتہ ہیں، تو ہم بھی وہ طاقتیں رکھتے ہیں کہ جس کے ذریعے ہم اللہ سے رابطہ قائم کر لیں. اب لوگ کیا ہوئے؟ لوگ ان کے محتاج ہو گئے. کہ یا دوسرا، اب وہ جو مزار ہے اتنے لوگوں کے ساتھ، کیا ہر بندے کو وہاں پہ آنے کی اجازت دی جائے؟ نہیں. سب سے پہلے تو بھائی اس نیک شخص کے جو بت بنا لیا ہے، جو بہت بڑا بت ہے، اس کو خوش بھی تو کرنا ہے. اگر وہ خود ہی تم سے ناراض ہوگا تو تمہاری باتیں آگے کیسے پہنچائے گا؟ ٹھیک ہے نا. میرا مسئلہ حل کرنا ہے جب اس نیک شخص نے، اور یہ نیک شخص ہی مجھ سے ناراض ہے، تو سب سے پہلے تو اس کو خوش کیا جائے، کچھ چڑھائے جائیں. ٹھیک ہے. اب وہ کس طرح خوش ہوگا؟ یہ مذہبی طبقہ جو اس کے پیروکار ہیں وہ بتائیں گے. اگر وہ ظاہر ہے وہ نفس انسانی کے جو ہے نا غلام ہیں، تو وہ بتائیں گے کہ تم اتنا مال دو. ٹھیک ہے، تو وہ خوش ہو جائے گا. جب خوش ہوگا تو پھر تمہاری عرضی آگے اللہ کے پاس پہنچا دے گا. اب ہوا کیا ہے؟ اب اس طبقے کے غلام اس کے بادشاہ بھی ہیں اور عام عوام بھی ہیں. تو اس کے پاس کیا آ گئی؟ اختیارات، بے بہا اختیارات آ گئے ہیں. اور دوسرا وسائل بھی بے بہا ہیں. تو ان کے اندر بھی وہی بگاڑ پیدا ہو گیا کہ ہم ان سے اعلیٰ ہیں، عام عوام ہمارے برابر نہیں ہے. ہمارا رابطہ تو ڈائریکٹ اللہ سے ہے. ٹھیک ہے نا، ہم تو اللہ سے ملانے والے لوگ ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس طرح زمین پر دو طبقات موجود ہوئے. ایک وہ جو انسان کی اجتماعی ضروریات اور وسائل کے اوپر قابض ہو گیا، اور دوسرا جو انسان کے انفرادی جو اس کے مسائل تھے ان کے اوپر قابض ہو گیا، جس کے لیے وہ اللہ کا محتاج تھا. اب اس دو طبقات کی حکمرانی سے بگاڑ تو پیدا ہونا تھا کہ جب زمین عدل و انصاف کے سارے اصولوں سے ہٹ کر فساد سے بھر گئی، جب طاقتور گروہ اپنی منمانیاں کرنے لگا، فطرت کے اصولوں سے لڑنے لگا، تو ایک وقت ایسا آیا کہ زمین اس حد کو بھی کراس کر گئی جس کے بعد ایسی قوم کے بچنے کا کوئی موقع نہیں بچتا. ٹھیک ہے. یہاں پہ اللہ پاک ان سلیم الفطرت لوگوں کو جو معاشرے کے اندر ہی موجود ہوتے ہیں اپنی وحی بھیجتا ہے. ایک نبی جس کو اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، جو پہلے ہی اس قوم کی اس حالت کے اوپر کڑ رہا ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے کہ یہ قوم کس طرف جا رہی ہے. ایک طرف لوگ وسائل کے لیے، اسباب کے لیے غلام بن کر رہ گئے ہیں بادشاہی طبقے کے، اشرافیہ کے. دوسری اشرافیہ جس نے لوگوں کو اللہ کے راستے سے ہی ہٹا دیا ہے اور خود اپنی طرف متوجہ کر لیا ہے. اب زمین پر جو قانون بنایا جا رہا ہے یہی لوگ مل کر بنا رہے ہیں، جو اللہ کے بنائے ہوئے قوانین ہیں ان کو تو کوئی پوچھ نہیں رہا. تو جس سے یہ بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، اس کا حل کیسے کیا جائے؟ اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے. دیکھیں، کبھی بھی اللہ کا انکار نہیں کیا کسی نے. لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ رزق ہمیں کون دیتا ہے؟ اللہ. سورہ یونس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ پاک نے کہلوایا، قل من یرزقکم من السماء والارض، ان سے پوچھو کہ تمہیں زمین و آسمان میں رزق کون دیتا ہے. یعنی کفار سے ان کا عقیدہ میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ کتنا توحید والا تھا
کہ اللہ فرماتا ہے کہ ان سے پوچھو کہ تمہیں زمین و آسمان میں رزق کون دیتا ہے؟ امن یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، اور کون تمہارے سمع و بصر کا مالک ہے، کون زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے اور مردے سے زندہ کو نکالتا ہے، ومن یدبر الامر، اور کون تدبیر کا مالک ہے، کون ساری تدبیریں کرتا ہے زمین کے اوپر۔ اب کفار کا جواب کیا تھا؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، بس وہ کہتے ہیں کہ اللہ۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، بس ان سے کہو کہ تم پھر ڈرتے کیوں نہیں ہو، پھر تم کیوں یہ گمراہیوں میں پڑے ہوئے ہو، تم کیوں نہیں رب کی طرف واپس آتے؟ دوسرا پھر وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُونَ اللَّهُ، کہتے ہیں جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ زمین و آسمان کو کس نے تخلیق کیا، کہتے ہیں اللہ نے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، فرماؤ اللہ کا شکر ہے، بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ سورہ زخرف میں اللہ پاک فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُم، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہیں کس نے تخلیق کیا، لَيَقُولُونَ اللَّهُ، ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، پھر یہ کہاں سے بہکائے جا رہے ہیں، وہ کون ہے جو ان کو اس رستے سے ہٹا کے گمراہی کی طرف لے جا رہا ہے، جب ان کا یہ اتنا پکا عقیدہ ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ وہ کیا کہتے تھے سورہ یونس میں، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یعنی اب لوگ اللہ کے سوا ان کی پرستش کر رہے ہیں، ان بتوں کی یا ان درباروں کی، ان قبروں کی پرستش کر رہے ہیں، ان لوگوں کی پرستش کر رہے ہیں جو زمین پر موجود نہیں ہیں، ان کی نشانیاں بنا کر، کہ جو نہ کچھ ان کو نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ایک بت آپ کو کیا دے سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں دے سکتا، نہ آپ کا نقصان کر سکتا ہے نہ آپ کو نفع دے سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کہتے ان کا جواب کیا ہوتا کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ اب میں قرآن کی باتیں بتا رہا ہوں، میں کوئی اپنی طرف سے گڑھ کے نہیں بتا رہا، کہ وہ کہتے تھے کہ نہیں، ہمیں بھی پتہ ہے کہ یہ ہمارا نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، بلکہ ہم تو اس لیے ان کو خوش کر رہے ہیں، ان بتوں کو، ان مزاروں کو پوج رہے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہماری درخواستیں اللہ کے ہاں پہنچاتے ہیں، پھر اللہ پاک حل کرتا ہے۔ یعنی اللہ کو وہ مانتے ہیں، سارا عقیدہ توحید والا ہے، بس ڈنڈی کہاں مار رہے ہیں؟ دعا کے اندر، کہ یہ ہم اللہ کے سامنے ڈائریکٹ پہنچ نہیں سکتے۔ اس طرح بھائی دربار آج دیکھیں کہ بادشاہ ہے، بادشاہ سے کے سامنے عرضی پیش کرنے کے لیے آپ کو کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، آپ کو اس کے وزیروں مشیروں میں سے کسی شخص کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، اس کے لیے بھی آپ کو کوئی ریفرنس چاہیے، پھر وہ وزیر یا مشیر آپ سے خوش ہو تو آپ کی عرضی بادشاہ تک پہنچاتا ہے، اور یہ سعادت ہر بندے کو تھوڑی ملتی ہے۔ اب دنیا کے بادشاہوں کے دربار میں رسائی اتنی مشکل ہے، تو وہ تو اللہ ہے، وہ تو سارے جہانوں کا مالک ہے، اس تک میں گناہ گار بندہ کیسے پہنچ سکتا ہوں؟ میں نے تو ان نیک لوگوں کو جو اللہ کے نزدیک ہیں، میں تو سفارشی بنایا ہے کہ میری مہربانی کر کے یہ سفارش اللہ کے ہاں پہنچا دو۔ سورہ زمر میں اللہ پاک فرماتا ہے، آیت نمبر 3 ہے، مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تک ہماری رسائی کرا دیں۔ دیکھ لیں، میں بھی تو واضح قرآن کی ابھی تو قرآن پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اب ہوتا کیا ہے؟ اس طرح فرعون نے ایک دعویٰ کیا تھا، فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، کیا میں تمہارا سب سے بڑا رب نہیں ہوں؟ ایسا نہیں کہ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کر دیا تھا کہ میں ہوں زمین و آسمان کا تخلیق کرنے والا، میں تم لوگوں کو پیدا کرنے والا ہوں، میں تمہارا رب ہوں، ایسا نہیں۔ اس نے رب اس معنوں میں نہیں لیا تھا، بالکل نہیں۔ ایک اور جگہ پہ ہے سورۃ اعراف میں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو شکست دے دی، ٹھیک ہے نا،
اس کے بعد جب فرعون اور اس کے درباریوں میں خوف پیدا ہوا کہ موسیٰ اور پھر ہارون علیہ السلام جو ہے نا یہ اب ہماری گرفت سے دور ہو چکے ہیں، یہ اپنے عقیدے کو پھیلائیں گے لوگوں میں اور ہمارے لیے مشکلات کھڑی کریں گے، تو وہ درباری فرعون سے کیا کہتے ہیں، وہ اس کے وزیر مشیر کیا کہتے ہیں؟ وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسیٰ، سردار بولے فرعون سے اس کی قوم کے کہ تم موسیٰ کو چھوڑ دیتا ہے، وقوم ہی اور اس کی پیروکاروں کو، یفسدوا فی الارض ویذرک وآلہتک، کہ وہ زمین پر فساد پیدا کرے اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دے۔ یعنی فرعون کے بھی معبود تھے جن سے اشرافیہ کو خدشہ پیدا ہو گیا تھا کہ فرعون صاحب یہ جو سب کچھ کر رہے ہیں تو عوام تو پھر نئے معبود کی طرف جا رہی ہے، اور یہ جو ہمارا معبود ہے، ہمارے جو چھوٹے چھوٹے خدا بنے ہوئے ہیں، ان کو پھر کون پوچھے گا؟ تو فرعون کی شکل میں مذہبی طبقہ اور بادشاہی طبقہ ایک ہو گیا تھا۔ تاریخ انسانی میں ان دونوں طبقات نے کہیں مل کر عوام کو جو ہے نا وہ غلام بنایا ہے، کہیں بادشاہی طبقہ نیچے تھا اور مذہبی طبقہ زیادہ اختیارات کا حامل تھا جیسے کرسچینٹی میں ہوا ہے، اور کہیں بادشاہی طبقے کے پاس اختیارات بہت زیادہ تھے اور مذہبی طبقے نے اس کے نیچے رہ کر حکومت کی جیسے خلافت عباسیہ میں ہوا۔ تو جب زمین فساد سے بھر گئی تو اللہ پاک نے انبیاء کو مبعوث کیا، اسی قوم سے ایک سلیم الفطرت شخص کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ اٹھ کر اس قوم کو کے ان عقائد کو چیلنج کرے۔ تو ہر نبی کی جو مختصر دعوت وہ یہ ہوتی تھی ان اعبدوا اللہ، یعنی کہ اللہ کی عبادت کرو، واتقوہ اسی سے ڈرو، واطیعون اور پیروی میری کرو، میری اطاعت کرو۔ اس کا مفہوم کیا ہے کہ بادشاہ اور مذہبی طبقہ ان دونوں طبقات کو آ کر رسول چیلنج کرتا تھا اور عام عوام کو یہ درس دیتا تھا کہ تمہیں کس نے غلام بنا لیا ہے، تمہیں کیوں اس طرح کے اس بادشاہ کے غلام بن گئے ہو، تم محنت کرتے ہو، تم مال کماتے ہو، تمہاری وجہ سے اس بادشاہ کی جو ہے نا وہ سلطنت چمک رہی ہے اور تم اس کے غلام ہو، تم کیوں اپنے ذہنی اور جسمانی طور پہ اس کے غلام بن چکے ہو؟ بادشاہ میں اور تم میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی کسی سے برتر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تم اس سے آزادی حاصل کرو، اس کے چنگل سے نکلو اور اللہ کی اطاعت میں آ جاؤ، اللہ کی عبادت کرو صرف۔ اور دوسرا مذہبی طبقہ جس نے عوام کو بیوقوف بنایا ہوا ہے کہ اللہ تک تمہاری پہنچ مشکل ہے، اللہ تک تمہاری رسائی مشکل ہے، تو تمہیں ان معبودوں کے ذریعے سے، ان نیک لوگوں کے بتوں کے ذریعے سے اللہ تک پہنچنا ہے، تمہیں ہمارے ذریعے اللہ تک پہنچنا ہے۔ تو رسول آ کر اپنی قوم کو آگاہ کرتا ہے کہ اس مذہبی طبقے کے چنگل سے نکلو، تم کیوں درمیان میں واسطے پیدا کرتے ہو؟ ڈائریکٹ اللہ سے دعا کرو، اللہ تمہاری مرادیں پورا کرے گا، اللہ کو دنیاوی بادشاہوں پر قیاس مت کرو، وہ ہر پل تمہارے قریب ہے، وہ تمہاری دعائیں سنتا ہے اور وہ تمہاری دعائیں قبول کرنے کا وہی اختیار رکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ اللہ صرف نیکوں کی سنتا ہے، اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کی نیکوں سے زیادہ سنتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بھائی قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے حساب لینا ہے، وَكُلُّهُمْ آتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، سب انسان اللہ کے سامنے ایک ایک کر کے حاضر کیے جائیں گے۔ جب اللہ نے حساب لینا ہے اور دنیا میں جب انسان کا اللہ سے رابطہ ہی نہیں ہوگا اور انسان ڈھونڈتا پھرے گا کہ یار کیسے میں اللہ تعالیٰ سے رابطہ کروں تاکہ میرے یہ مسائل حل ہو جائیں، میں کوئی نیک راہ پالوں تاکہ میں اپنے آپ کو سنوار لوں، اور اللہ فرماتا ہے کہ نہیں نہیں، تم فلانے بندوں کے ذریعے مجھ تک آ سکتے ہو، صرف نیکوں کے ذریعے آ سکتے ہو، تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ پھر حساب نعوذ باللہ ڈائریکٹ ہم سے کیوں لے رہا ہے؟ اللہ کو پتہ ہے کہ حساب میں نے لینا ہے ڈائریکٹ، ٹھیک ہے؟ اب دنیا میں جو گناہ گار شخص ہے
وہ مجھ سے مانگے گا وہ زیادہ حقدار ہے کہ میں اس کی بات سنوں، کیونکہ اس کو زیادہ اصلاح کی ضرورت ہے، تاکہ قیامت والے دن وہ اللہ کے سامنے حجت نہ پیش کر کے، اے اللہ پاک میں تو گناہ گار تھا اور مجھ تک تو تیری رسائی نہیں تھی، میں تو ہدایت ڈھونڈتا پھر رہا تھا، اور اگر میرا تیرے سے ڈائریکٹ رابطہ ہوتا تو میں تو جو ہے نا اصلاح پا لیتا۔ اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، تم دنیا میں میرے سے ڈائریکٹ رابطے میں تھے، ہر وقت تمہارے قریب تھا، میں تمہاری باتیں سنتا تھا، لیکن تم نے اتنے واسطے پتہ کیے، تم نے شرک کیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، یعنی اللہ فرماتا ہے کہ میں نے رسول بھیجے ڈرانے کے لیے، خوشخبریاں سنانے کے لیے، تاکہ قیامت والے دن کوئی شخص حجت نہ پیش کر کے اے اللہ پاک میرے پاس ہدایت تو آئی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو گناہ گاروں کی اللہ زیادہ سنتا ہے، کیونکہ ان کو زیادہ جو ہے نا اصلاح کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہسپتال میں ایک شخص ایمرجنسی میں لایا جاتا ہے، اور ایک شخص جس کو چاہے کینسر بھی ہے، لیکن ٹریٹمنٹ کس کی زیادہ ضرورت ہے؟ جس کے ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے، جس کا خون بہہ رہا ہے، اس کو ایمرجنسی کی ضرورت ہے۔ تو ایمرجنسی کی ضرورت گناہ گاروں کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ نیک تو پہلے ہی اللہ کے راستے میں چل رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ تو پہلے ہی جو ہے نا وہ آگ سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اصلاح کی ضرورت تو اس کو ہے جو آگ سے بچنے کی کوشش نہیں کر رہا اور وہ آگ کے گڑھے میں گر رہا ہے۔ تو اس لیے رسول آ کے بتاتے ہیں کہ یہ مذہبی طبقے نے جو اپنی دکانیں بنا رکھی ہیں نا، اس کو لات مارو اور ڈائریکٹ اللہ سے اپنا رابطہ قائم کرو اور میری اطاعت کرو۔ میں تمہیں بتاؤں گا زندگی گزارنے کے، اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل کرنے کے، اور زمین پر کیا وہ زندگی گزارنے کا طریقہ اختیار کیا جائے جس سے اللہ پاک خوش ہو جائے، وہ میں تمہیں بتاؤں گا۔ بس تم اصولوں کو یاد کر لینا اور اس کے مطابق تم اپنی زندگی گزارو اور اللہ سے اپنا رابطہ مضبوط کرو، تو تم انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب ہوتا کیا ہے، جب نبی آ کر ان دو طبقات کو چیلنج کرتا ہے، لوگوں کو آزاد کرتا ہے ذہنی طور پر، تو ان دونوں طبقات کو خدشہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر یہ لوگ آزاد ہو گئے ذہنی طور پر، دونوں طبقات سے ذہنی طور پر آزاد ہو گئے، تو ایک وقت آئے گا کہ جب اتنی طاقت میں یہ لوگ جمع ہو جائیں گے کہ پھر ہمیں جسمانی طور پر بھی اس جو ہے نا ان اختیارات سے بے دخل کر دیں گے۔ ظاہر ہے جب بہت زیادہ لوگ ہو جائیں گے، ان کے پاس طاقت آ جائے گی، تاکہ طاقت ضروری ہے۔ ایک اسٹیبلشمنٹ مذہبی طبقے کی ہے، ایک اسٹیبلشمنٹ بادشاہی طبقے کی ہے۔ اب جب انسانوں کی طاقت کا سیلاب آئے گا تو اس کے سامنے یہ کہاں ٹھہر سکتے ہیں، تو وہ نبی کے مخالف ہو جاتے ہیں اور اس چھوٹی سی تحریک کو دبانے کی ہر پل کوشش کرتے ہیں، کسی طرح اس کو دبا کے رکھیں، اس کو ختم کر دیں کہ کہیں یہ عقیدہ کامیاب نہ ہو جائے۔ نبیوں پہ ظلم ہوئے، آپ نبی کے پیروکاروں کے اوپر ظلم ہوئے، بے انتہا ظلم ہوئے، لیکن کیونکہ اللہ پاک کی اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ تھی، اللہ پاک کی طاقت ان کے ساتھ تھی، اور اللہ پاک فیصلہ کر چکا تھا کہ اب میں نے زمین پر ایک خالص نظام قائم کر کے دینا ہے۔ تو جب دونوں طبقات کے اوپر حجت تمام ہو جاتی اور ان کے گمراہ پیروکاروں کے اوپر، تو اللہ پاک کا عذاب آتا اور اس پوری قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا اور ان نیک لوگوں کو اور انبیاء کو بچا لیا جاتا۔ پھر ہوتا کیا تھا، اللہ فرماتا تھا کہ اب میں نے تم لوگوں کو بچایا ہے، تم کو زمین پر بسایا ہے، تمہیں میں نے خلافت دے دی ہے زمین کے اوپر، اب تم لوگ میرے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلو تو پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب ہوتا کیا تھا، نبی تمام ان توحید پرستوں کو انفرادی زندگی کے اور اجتماعی زندگی کے سارے اصول بتاتا تھا کہ تم نے کیسے اجتماعی زندگی گزارنی ہے اور کیسے انفرادی زندگی گزارنی ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا تھا، پھر ایک اسٹیبلشمنٹ قائم ہوتی تھی ان لوگوں کی جو خالص توحید کے اوپر ہوتے تھے، یعنی شرافیہ کی، اور دوسرے عام عوام کی، لیکن دونوں میں مرتبے کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہوتا تھا، سب انسان برابر ہیں، لیکن اجتماعی نظام کو چلانے کے لیے جو لوگ سلیکٹ کیے ہوتے تھے، جو ہے نا وہ پھر گروہ وجود میں آ جاتا تھا، وہ اسٹیبلشمنٹ ہوتی تھی، وہ بھی توحید پر ہوتی تھی اور دونوں عام عوام بھی، اور درمیان میں کوئی مذہبی طبقہ نہیں ہوتا تھا۔ وہی اسٹیبلشمنٹ لوگوں کے نظریاتی حدود کی حفاظت کرتی تھی تاکہ لوگ اگر گمراہ نہ ہو جائیں، اس لیے ان کی تعلیم و تربیت کا، ان کو توحید پہ قائم رکھنے کے لیے جو سارے لوازمات پورے کرنے ہیں، اور دوسرا ان کے جو ہیں وہ زمینی وسائل پورے کرنے کے لیے بھی جو انتظامات کرنے اس کی رسپانسبل ہوتی تھی۔ لیکن
شیطان، وہی دشمن، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پھر وہی جو ہے نا نسلوں کے بعد وہی عقیدہ پروان چڑھنا شروع ہو جاتا کہ ہم تو مالک ہیں، وہی فساد، وہی ایپیسوڈ دوبارہ ریوائز ہوتی، پھر اللہ پاک انبیاء بھیجتا، پھر وہی ایپیسوڈ ریوائز ہوتی اور وہ امت تباہ کی جاتی، پھر ایک نئی امت پیدا کی جاتی، پھر ان کو جو ہے نا سارا وہ اصول بتائے جاتے زندگی گزارنے کے۔ تو یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلسلہ ختم ہو گیا، یعنی آپ نے بھی اسی ایپیسوڈ کو ریوائز کیا اور امت کو اس خالص توحید کے اوپر قائم کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ پھر وہی بگاڑ پیدا ہوا، مسلمانوں کے اندر وہی بادشاہت آ گئی، وہی ملکیت کا احساس پیدا ہو گیا، اللہ کی امانت کا تصور ختم ہو گیا اور مسلمان پھر دنیا میں مغلوب ہوتے گئے، دنیا فساد سے بھر گئی، ٹھیک ہے۔ اب یورپ کو دیکھ لیں، یورپ میں مسلمانوں کی توحید کا پرچار تو ہوا ہی نہیں، ان کے اندر تو وہی پرانی امت کی کرسچینٹی کی تعلیمات تھیں، لیکن لوگوں کے اندر یہ احساس بہرحال پیدا ہو گیا کہ جب لوگوں نے سوچا کہ یار یہ بادشاہ کیوں ڈیوائن رائٹس آف کنگ کے لیے ہمیں جو ہے نا وہ مجبور کر رہا ہے، ہم سارے اختیارات کیوں بادشاہ کو دے دیں، ٹھیک ہے، یہ پوپ نے ہمیں کیوں غلام بنا رکھا ہے، ہم کیوں پوپ کے محتاج ہیں، ہم ڈائریکٹ اللہ سے، گاڈ سے رابطہ کریں گے، ہم ڈائریکٹ اپنی مطالبات گاڈ کے سامنے رکھیں گے۔ تو اب میں نے تو نہیں جا کے ان کو کرسچینٹی کو بتایا تھا، میں نے تو لوتھر کو نہیں بتایا تھا، میں نے تو عیسائیوں کو نہیں بتایا جا کے تم پروٹیسٹنٹ کو کہ جا کے تم جو ہے نا ڈائریکٹ اللہ سے رابطہ رکھو اور یہ مذہبی طبقے سے آزادی حاصل کرو اور یہ بادشاہی طبقے سے آزادی حاصل کرو۔ بھائی فطرت کی آواز ہے، جب انہوں نے غور و فکر کیا اور غور و فکر کے نتیجے میں ان پہ واضح ہو گیا، جب سلیم الفطرت اپنی جو ہے نا وہ نیک نیتی کے ساتھ انہوں نے کوشش کی تو ان کو واضح ہو گیا کہ یہ دونوں طبقات غلط ہیں، ہمیں آزادی حاصل کرنی چاہیے۔ تو یہ انسان کی فطرت کی آواز ہے، لیکن کیونکہ ان کے پاس وہ توحید کی پوری تعلیمات نہیں تھی، ان کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نبی تو کسی نے آنا نہیں، اور مسلمان امت نے اپنی تبلیغ کا دین کا حق کو آگے پہنچانے کا حق تو اس طرح ادا کیا نہیں۔ ان کے پاس بیچاروں کے پاس جو بھی تعلیم تھی ان کے مطابق انہوں نے بادشاہت کو، مذہبی طبقے کو تو اڑا کے رکھ دیا، لیکن اب یہ نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ اب آگے ہم کیسے اس نظام کو چلائیں۔ پھر انہوں نے اپنی عقل سے جو نظام وضع کر سکتے تھے، ڈیموکریسی کا، جمہوریت کا، کہ سارے انسان مل کر ہم ایک نظام بنا لیتے ہیں جس میں جو 50 یا 60% جو ہے نا زیادہ حمایت حاصل کر لے گا وہ اس کو ہم اقتدار پہ بٹھائیں گے، اختیارات ہم اپنے پاس رکھیں گے۔ اگر بادشاہ جو ہے نا یہ ہمارا جو لیڈر ہیں، اشرافیہ ہے، پارلیمنٹ ہے، اگر یہ کہیں ہماری باتیں نہیں مانے گی تو پھر ہم مل کے ان کو پھر دوبارہ اکھاڑ کے رکھ دیں گے، یعنی عوام کی حکومت قائم ہو گئی۔ لیکن اب اس کے اوپر میں دوبارہ بحث کروں گا کہ یہ جمہوریت کیا چیز ہے۔ جمہوری اسٹیبلشمنٹ لیکن یورپ میں قائم ہو گئی، ٹھیک ہے، ڈیموکریسی کی اسٹیبلشمنٹ قائم ہو گئی۔ اب بادشاہ کی حکومت نہیں ہے، اب پادری جو ہے نا طبقے کی، مذہبی طبقے کی کوئی جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، اب اسٹیبلشمنٹ ہے عوام کی۔ عوام فیصلہ کرتی ہے کہ کون ہمارے اوپر آ کر بیٹھے گا، عوام نے اختیارات اپنے ہاتھ میں رکھ لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک نئی اسٹیبلشمنٹ پیدا ہو گئی، ٹھیک ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب ہمیں اس چیز کی سمجھ آ جانی چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ طاقت سے حاصل ہوتی ہے، یہ ووٹوں سے حاصل ہونے والا کام نہیں ہے۔ جماعت اسلامی تا قیامت یہ اپنے کرتی رہے، الیکشن لڑتی رہے، بھائی اسٹیبلشمنٹ نے ایک اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں کیا ہوتا ہے؟ ایک تو طاقت ہوتی ہے، دوسرا اس نے ملک کا نظام چلانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس نے ملک میں انصاف قائم کرنا ہوتا ہے۔ تو انصاف کے ادارے بھی اس کے جو ہے نا بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق چلتے ہیں، اور حکومت جس نے ایڈمنسٹریشن ہے، جو انتظامیہ ہے، وہ بھی اس کے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق اس کے اندر رہ کر کام کرتی ہے۔ جو مقننہ ہے، جو پارلیمنٹ ہے، وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق کام کرتی ہے۔ آج اگر ڈیموکریسی ہے تو پارلیمنٹ عوامی جو ہے نا وہ اصولوں کے سے ماورا ہو کر کوئی قانون سازی نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ حکومت بھی نہیں چلا سکتی، ٹھیک ہے۔ قاضی بھی جو ہے نا عوام کے فیصلے کے بغیر مرضی کے خلاف نہیں جا سکتے۔ تو عوامی حکومت قائم ہو گئی ہے، غلط ہے یہ صحیح ہے، اسٹیبلشمنٹ عوامی قائم ہو گئی،
یہ بھی ایک نئی طرح کی اسٹیبلشمنٹ قائم ہوئی دنیا میں۔ اب یہی چیز میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ آج 2024 میں جب ورلڈ وار 1 اور 2 ہو چکی ہیں تو ہم سمجھتے ہیں جیسے انسان آزاد ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، ہم آزاد ہو گئے ہیں، اب ہم اپنی مرضی سے کوئی چاہے خلافت کا نظام لے ہیں یا ہم ڈیموکریسی لے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ آج بھی اسی طرح کی بادشاہی قائم ہے، اسٹیبلشمنٹ قائم ہے۔ ورلڈ وار 1 اور 2 کے بعد کون سے 5 بڑے پیدا ہوئے ہیں؟ امریکہ، برطانیہ، روس، چائنا، فرانس، یہ 5 بڑے بادشاہ پیدا ہو گئے جن کے ہاتھ میں پوری دنیا کا اقتدار ہے۔ ایسا ہوتا تھا کہ اس سے پہلے دنیا میں کوئی پوری دنیا کے اوپر مرکزی حکومت تو تھی نہیں، اس لیے ہر جگہ پہ بادشاہ تھے جو اپنے اپنے علاقوں میں اپنی اپنی اسٹیبلشمنٹ قائم کر لیتے تھے۔ لیکن تاریخ میں پہلی بار پوری دنیا کے اوپر ایک عالمی نظم قائم ہو گیا ہے جنہوں نے کروڑوں انسانوں کا خون بہانے کے بعد اپنی اسٹیبلشمنٹ قائم کی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تبلیغ کرنے کے بعد یا کوئی جو ہے نا ووٹوں کے ذریعے یہ اسٹیبلشمنٹ قائم ہوئی، نہیں، طاقت سے انہوں نے اپنی اسٹیبلشمنٹ قائم کی ہے۔ اور آج پوری دنیا پہ انہوں نے کچھ اصول وضع کر دیے ہیں، اصول بنا دیے ہیں کہ یہ اصول ہیں، دنیا میں جو مرضی حکومت بنانی ہے ان اصولوں کے درمیان رہ کر، چاہے آپ سعودی عرب کی بادشاہ چلائیں، چاہے آپ جو ہے وہ ملائیشیا کی ڈیموکریسی چلائیں، انڈیا کی ڈیموکریسی چلائیں، جو کچھ کرنا ہے ہمارے اصولوں کو وائلیٹ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسٹیبلشمنٹ بھی یہ کیا ہوتی ہے، اس کے پاس طاقت ہوتی ہے، اس کے پاس اپنا نظریہ ہوتا ہے، اپنے اصول ہوتے ہیں۔ اس لیے جو بھی دنیا کا نظام چلتا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اپنے ان اصولوں سے ان کو آگے نہیں جانے دیتی۔ آج دنیا میں جو نظام قائم ہے یہ بھی اسی طرح کی بادشاہی ہے، اسی طرح کی ایک اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اب اس اسٹیبلشمنٹ میں ڈیموکریسی کو جو ہے نا وہ عروج حاصل ہے، کیسے کہ بھائی دیکھو، عوام کو آزاد کرو، عوام کو یہ مذہبی طبقے سے انہوں نے نکال دیا ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے چنگل میں لے لیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ بات میں یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں، اگر آپ کو مشکل لگے، کہ سمپل سی بات یہ ہے کہ دنیا میں بادشاہی ختم نہیں ہوئی، وہ ایک نام بادشاہی کا جو ہمارے ذہن میں تھا وہ ختم ہوا ہے، واقعی ختم ہو گیا ہے۔ مذہبی طبقے کی جو بادشاہی تھی وہ ختم ہو گئی، اسٹیبلشمنٹ ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ اپنی روح میں ختم نہیں ہوئی۔ ہم سمجھے کہ ہم ہر ملک آزاد ہے، اپنے ملک میں ڈیموکریسی لے کر ہے، نہیں، ڈیموکریسی وہ ادھر نافذ کرواتے ہیں جہاں پہ ان کے اصول وائلیٹ ہو رہے ہوں، جہاں پہ سعودی عرب جہاں پہ ان کے اصولوں پہ وائلیشن نہیں ہو رہی وہاں پہ وہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے چلائے رکھو بادشاہت، لیکن ہمارے اصول وائلیٹ نہیں ہونے چاہیے۔ تو بھائی دیکھو، آپ نے اپنی اسٹیبلشمنٹ قائم کرنی ہے تو پھر آپ کو بھی طاقت اپنے ہاتھ میں لینی پڑے گی۔ طاقت نہیں ہے تو نظام آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، آپ کا بنایا ہوا نظام طاقت کے ذریعے ہی دنیا پہ نافذ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، ورنہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے نظام کے تحت زندگی گزارنی ہوگی، اس کے تحت آپ اسٹیبلشمنٹ کو راضی کر کے اسٹیبلشمنٹ کے نظریے پر آ کر حکومت تو لے سکتے ہیں، لیکن اپنا نظریہ زمین پر نافذ کرنے کے لیے پھر آپ کو طاقت لینی پڑے گی۔ اگر اسلام کا نظریہ زمین پر نافذ کرنا ہے تو بھائی اپنی اسٹیبلشمنٹ قائم کرنے کے لیے جانیں دینی پڑے گی، خون بہانا پڑے گا، لڑنا پڑے گا، مرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں، ہتھیار بھی اٹھائے جا سکتے ہیں، اگر ٹیکنالوجی ہے نہیں ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے تو بھائی پھر احتجاج بھی کر سکتے ہیں۔ ایران کے اندر جو اسٹیبلشمنٹ قائم ہوئی ہے وہ احتجاج سے قائم ہوئی ہے، انہوں نے بادشاہ کو، جو شاہ ایران کو بھاگنے پر مجبور کیا ہے تو وہ احتجاج کے ذریعے کیا گیا ہے۔ آپ اس طریقے کو بھی اختیار کر سکتے ہیں، لیکن اختیار حاصل کرنے کے لیے طاقت ضروری ہے، اور یہی اسٹیبلشمنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں نے آپ کو سامنے پوری انسانی تاریخ کے جو ہے نا ایک مختصر رکھ دی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جب بھی قائم ہوئی ہے اس کو لڑنا پڑا ہے، اس کو دوسرے نظاموں کو بزور طاقت ختم کرنا پڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اگر اسلام کا نفاذ کرنا پڑا ہے تو طاقت حاصل کرنی پڑی ہے، طاقت کے ذریعے باطل کو اکھیڑا ہے جڑ سے اور خالص نظام قائم کیا۔
آپ اس نظام کے اندر رہ کر حکومتیں بنیں. تو اسلام بھی یہی ہے. اگر آج ہم نے اسلامی حکومت بنانی ہے تو ہمیں طاقت اپنے ہاتھ میں لینی پڑے گی. اس کے لیے آپ اسٹریٹجیز اپنا سکتے ہیں. آپ رائے ہموار کریں. آپ اتنی طاقت حاصل کر لیں کہ آپ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو جڑ سے اکھاڑ سکتے ہیں تو آپ کو ضرور کریں. لیکن اگر آپ 200-300 بندے لے کر اسلحہ اٹھا کر اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کریں گے، وہ اسٹیبلشمنٹ جس کے پاس لاکھوں کی فوج ہے، جس کے پاس دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجیز ہیں، اور آپ 300-400 بندے مل کر اس کو چیلنج کرتے ہو، کہ اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ اس کا رزلٹ یہ ہوگا کہ آپ کو زمین پر آپ کا خاتمہ کر دیا جائے گا. آپ نہیں جیت سکتے. ٹھیک ہے، یہ دنیا اسباب کی دنیا ہے، یہ حقیقت کی دنیا ہے. آپ کو اس حقیقت میں آ کر فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اگر آپ نے باطل کے خلاف لڑنا ہے تو آپ کو اتنی طاقت حاصل ہے. کیا آپ کی جیت کے کچھ 30 یا 40% چانسز ہیں تو آپ کوشش کریں، پھر اللہ پہ یقین بھی رکھیں اور اپنا اگلا سٹیپ لیں. لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ بس دعا کریں کہ اے اللہ پاک یہ اسٹیبلشمنٹ ختم ہو جائے اور ہمارا نظام قائم ہو جائے، اے اللہ پاک جمہوریت قائم ہو جائے، یا کمیونزم قائم ہو جائے، یا جو ہے نا خلافت قائم ہو جائے. دعائیں کرتے رہیں بیٹھ کے اور وہ طاقت حاصل کرنے کے لیے کوئی کوشش نہ کریں. تو ایسے تو زمین پہ کبھی ہوا ہی نہیں. انسانی تاریخ اس پہ پر گواہ ہے. صدق اللہ العلی العظیم.